بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب قصر قراءۃ الصلاۃ فی السفر۔ سفر میں جو نماز کی قراءت ہے یہ بھی مختصر کرنا یہ سنت ہے، چونکہ اگر کمیت کے لحاظ سے کمی آ گئی ہے رکعات کی تو پھر قراءت کے اندر بھی کمی آ جائے گی اور مطلق کیفیت کے لحاظ سے بھی کمی آ جائے گی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے سفر میں، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی آخرہ، پس آپ نے 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورہ 3 والزیتون پڑھی، تو ظاہر بات ہے جب ایک میں یہ پڑھی تو دوسرا اس کے قریب ہی کوئی پڑھی ہوگی۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ عشاء میں کون سی قراءت ہے، طوال مفصل اور یا پھر اوساط مفصل، 2 قول ہیں، اور 3 اور زیتون جو ہے یہ قصار مفصل میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اوساط مفصل میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ آپ نے طوال کو نہیں لیا بلکہ اوساط کو لیا ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ باقی عشاء کو آخرہ کہنا اور مغرب کو عشاء اولیٰ کہنا یہ چونکہ جاہلیت کا ایک عمل تھا تو آپ نے اس کو ناپسند سمجھا ہے، اور یہ اس وقت تک ہی تھا جب یہ ایک ان کی مخالفت مقصود تھی، ورنہ فی نفسی ہی عشاء آخرہ جو ہے وہ حدیث میں کہا گیا ہے عشاء کی نماز کو۔ جی چلیں۔ باب التطوع في السفر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن صفوان بن سليم عن ابي بكر البخاري عن البراء بن عازب عن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا ثم رايته ترك ركعتين اذا زالت الشمس قبل الظهر۔ تطوع فی السفر، سفر کے اندر مسافر کے لیے نفل نماز پڑھنا، تو دونوں قسم کی روایات ہیں، پڑھنے کی بھی ہیں اور نہ پڑھنے کی بھی ہیں، چونکہ مسافر کے لیے جو سنن ہے وہ بھی کیا بن گئی ہیں، نفل بن گئی، اور ویسے بھی جو سنت ہے اس پر تطوع کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے زور کی جو سنتے ہیں ان پہ بھی تطوع کا اطلاق کیا گیا ہے۔ باقی فقہ الحدیث کی طرف آئیں تو جمہور کے ہاں جو ہے وہ نوافل پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، نوافل پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، اگر آدمی نوافل پڑھے تو یہ اچھی بات ہے۔ احناف کی 3 روایات ہیں، ایک کے اندر یہی ہے مستحب ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ مستحب نہیں ہے، اور تیسرے میں یہ ہے کہ اگر وقت ہو تو پھر مستحب ہے، بہتر ہے پڑھ لے، اور اگر وقت نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پہ 2 روایات ہیں، پہلی روایت حضرت برا کی ہے، یہاں پہ تطوع کا اثبات ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی، زور سے پہلے کی 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، اور اگلی جو روایات ہیں تو اس سے حضرت ابن عمر کی جو روایت ہے اس سے تو نفی ہو رہی ہے تطوع کی، تو جواب یہی ہے کہ یا تو سنن رواتب کی نفی مراد ہے، جہاں پہ نفی ہے وہاں پہ سنن رواتب کی نفی ہے، اور جہاں اس بات ہے وہاں مطلق نفل کا اس بات ہے، تو رواتب نہیں پڑھی، مطلق نوافل پڑھے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں اس بات ہے وہاں احیاناً اس بات ہے، جہاں پہ نفی ہے وہاں پہ دوام کی نفی ہے، اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی۔
جی چلیں جی. وبه قال حدثنا القانبي قال حدثنا عيسى المفصل بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابي قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما بقريب قال فقال العظيم ثم احمد ابراهيم ناس القيامه قال ما يسمع هؤلاء القوم يسمعون قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي يا ابن ابي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. پہلی روایت دیکھیں حضرت براء بن عازب الانصاری کی روایت رضی اللہ عنہ وعنہ. میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صاحب رہا 18 سفروں میں. میں نے نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ نے چھوڑ دیا 2 رکعتیں جب سورج ڈل چکا زور سے پہلے. شوافی کے ہاں تو زور سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں سنت، ہمارے ہیں 4 ہیں. تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ عند زوال الشمس نفل ہیں، سمجھ آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے. تو بہرحال یہاں پہ نفل کا اس بات ہے. مقصود مصنف بھی جمہوری کی تائید نظر آ رہی ہے کہ پڑھنا مستحب ہے، سمجھ آئے، اس لیے انہوں نے اس روایت کو کیا کیا ہے، مقدم کیا. اگلی روایت دیکھیں، میں حضرت ابن عمر کا ساتھی رہا ایک رستے میں، انہوں نے میں 2 رکعتیں پڑھائی، پھر متوجہ ہوئے فراناسن قیامن، پھر ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ما یسنع ہؤلاء، یہ کیا لوگ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یسبحون، یہ نفل پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا لو کنت مسبحا، اگر میں نفل پڑھتا تو میں اپنی نماز پوری کرتا. اے میرے بھتیجے، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا ہوں سفر میں، آپ نے 2 رکعتوں پہ زیادتی نہیں کی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا. حضرت عمر کے ساتھ بھی رہا، انہوں نے بھی 2 رکعتوں پہ اضافہ نہیں کیا. حتی قبضہ اللہ وصحبت عمر فلم یزید علی رکعتین حتی قبضہ اللہ وصحبت عثمان فلم یزید علی رکعتین حتی قبضہ اللہ. اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو صحابہ کی زندگی نبی کی اسوے کے مخالف نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اسوۃ حسنہ میں صحابہ کی زندگی داخل ہے، سمجھ آ رہی. اس لیے حضرت ابن عمر نے صحابہ کے عمل کو ذکر کیا لیکن اس کو رسول اللہ کے اسوہ میں داخل کر دیا. اور صحابہ کے قول و فعل کا حجت ہونا بھی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ تو ان کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر نے ایسے کیا، عمر نے ایسے کیا. بات سمجھ آ رہی. یہاں پہ بظاہر ایک اشکال ہے کہ صاحب تو عثمان، حضرت عثمان موت تک 2 رکعتیں پڑھتے رہے، حالانکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اتمام شروع کر دیا تھا. تو بعض نے یہ کہا کہ یہ اتمام سے پہلے کی بات ہے، لیکن حتی قبضہ اللہ اس کی نفی کر رہا ہے. پھر اس کی ایک تعویل صاحب در منضود نے کی ہے کہ مقصود یہ ہے کہ وہ صرف فرض پہ اکتفا کرتے تھے، سمجھ آ رہی، یہ مقصود ہے. تو یہ توجیہ بھی اپنی جگہ پہ اچھی ہے، لیکن 2 یا 4 کا جو تعارض ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی. وہ تعارض تو اپنی جگہ پہ رہ گیا کہ چلے ٹھیک ہے وہ فرض بھی اکتفا کرتے تھے لیکن پڑھتے جو 4 تھے، ادھر تو ہے کہ وہ 2 پڑھتے تھے. تو اس لیے اس کی ایک توجیہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فلم یزید علی رکعتین حتی قبضہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مسافر اپنے آپ کو سمجھتے تو 2 ہی پڑھتے. جہاں انہوں نے 4 پڑھی ہے وہاں انہوں نے اپنے آپ کو مسافر سمجھے ہی نہیں، تو اس لحاظ سے یہ اشکال نہیں ہوگا کہ انہوں نے تو 4 شروع کر دی تھی. جی چلیں. راحلہ سواری اور گاڑی پہ نفل نماز اور وطر پڑھنا، توجہ کریں، پڑھ سکتے ہیں، اتفاقی مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی، اس میں اختلاف نہیں ہے.
لیکن نفل پڑھ سکتے ہیں تطوع۔ پیچھے رہ گیا وطر کا مسئلہ، یہ اختلافی ہے، اور فرض کا خود سمجھ میں آ گیا، یعنی فرض کا نہ پڑھنا اتفاقی ہے۔ ہاں اگر بہت امر مجبوری ہے، سمجھ آ رہی، کہ موقع ہی نہیں سواری سے اترنے کا، سمجھ آ رہی، تو پھر اس صورت میں جہت استقبال جو ہے مصلی کا یا راحلہ کا، وہی قائم مقام قبلے کی ہو جائے گا۔ اب پھر گاڑی کے اندر بھی مثلا سواری پہ بھی آدمی فرض نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے جس طرف بھی اس کا منہ ہو، لیکن یہ عذر شدید کی وجہ سے ہے۔ عام حالات میں جب گاڑی اپنے اختیار میں ہے، راحلہ اپنے اختیار میں ہے، تو پھر استقبال قبلہ کی جو شرط ہے وہ فوت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ وطر کا بھی اختلاف اس پہ مبنی ہے، تطوع الراحلہ، کہ وطر واجب ہے یا سنت نفل ہے، سنت ہے۔ احناف کے ہاں وطر واجب ہے، اور صاحبین کے ہاں اور جمہور کے ہاں وطر جو ہے یہ سنت ہے، صاحبین بھی ان کے ساتھ ہیں رحمہم اللہ۔ امام صاحب کی دلیل وہی الوطر حق من لم یوتر فلیس منا، سمجھ آ رہی، اس قسم کی جو دلائل ہیں، چونکہ تشدید وارد ہوئی ہے وطر کے بارے میں۔ اب وطر کا جو نفل راحلہ پہ پڑھنے کا ذکر آگے آ رہا ہے حضرت ابن عمر سے، سمجھ آ رہی، لیکن امام طحاوی نے معارضہ کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث سے، جس میں آتا ہے کان یصلی علی الراحلۃ ویوتر بالارض، وطر جب پڑھتے تو زمین پہ آ کے پڑھتے، ویوتر بالارض۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ احناف کی دلیل ہوگی۔ اب حضرت ابن عمر کے دو قول ہو گئے ہیں، یعنی فعل ہو گئے ہیں، راحلہ پہ پڑھنا بھی، نہ پڑھنا بھی۔ تو جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ دلائل میں معارضہ ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے تطبیق ہوتی ہے یا ترجیح ہوتی ہے، نسخ ہوتا ہے۔ نسخ کی بات یہاں پہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی، تطبیق بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیسے تطبیق دیں گے؟ ہاں روایات سامنے دیکھیں تو پھر یہ ہوگا، تطبیق نہیں ہو سکتی، ترجیح ممکن ہے۔ تو ترجیح بعض اوقات بروایات ہوتی ہے، بعض اوقات ترجیح بالقیاس ہوتا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات معارضے کی صورت میں جب دونوں دلائل برابر ہوں تو ان کو چھوڑ کے قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ امام طحاوی قیاس کی طرف چلے گئے، کہتے ہیں کہ جو نماز بلا عذر کے بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے وہ سواری پہ بھی جائز ہے، جیسے نفل بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، سواری پہ بھی جائز، اور جو نماز بغیر عذر کے زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں، جیسے فرض، تو سواری پہ بھی جائز نہیں، ایسے ہی ہے نا، اتر کے پڑھنی۔ اب وطر کو دیکھنا ہے کہ وطر بلا عذر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، جمہور بھی کہتے ہیں بلا عذر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب یہ بغیر عذر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قیاس ان کا اچھا ہے، سب محنت انہوں نے اچھی کی ہوئی ہے، اللہم اجعلنا من۔ باب التطوع الی الراحلۃ والوتر، ہو گئے یہ باب، دلائل دونوں کے ذہن میں آ گئے ہیں، حدیث ابن عمر ہی ہے دونوں جگہ پہ، اور جو وجہ ترجیح تھی وہ بھی آپ کو بتا دی ہے۔ جی وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا الموفق قال اخبرني يونس بن شهاب بن صالح بن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على راحلته طيبة فرجها ويوتر عليها غير۔ ترجمہ دیکھیے ذرا پہلی روایت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر نفل پڑھتے جس جانب بھی وہ سواری متوجہ ہوتی، اور وطر بھی پڑھتے۔ ہاں یہ تھا کہ فرض کو اس پہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ جو روایات ہیں ان میں تعویل یہ پھر کی گئی ہے، تو کہ تعویل ممکن ہے کہ چونکہ وطر کا جو تعقد ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مرحلہ مرحلہ ہوا ہے، سمجھ آ رہی، آہستہ آہستہ ہوا ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اس کا تعقد نہیں ہوا تھا۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ السلام جب سفر کرتے، ارادہ کرتے نفل پڑھتے تو اپنی ناقہ کے قبلہ کی جانب ہونے کے ساتھ ہی آپ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے، استقبل بناقتہ
القبرتا، آپ اپنی ناکہ کو قبلہ کی جانب کر لیتے، پھر تکبیر کہتے، پھر نماز پڑھتے جہاں پہ بھی آپ کی سواری متوجہ ہو۔ یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا اختلاف ہے کہ استقبال عند تکبیرۃ الاحرام یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں امام احمد کی ایک روایت ہے اور دوسری امام شافعی رحمہ اللہ کی کہ عند تکبیرہ یعنی عند تکبیرۃ الاحرام استقبال قبلہ شرط ہے، بعد میں چاہے گاڑی جس طرف بھی چلی جائے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ استقبال قبلہ اور غیر کا کوئی فرق نہیں، برابر ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پہ دیکھیں بظاہر روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی ناکہ کو قبلے کی جانب اس کو منہ کر لیتے، اس کے بعد آپ تکبیر کہتے، سمجھ آ رہی؟ تو جمہور کی طرف سے پھر یہی تعویل ہوگی کہ اتفاق سے جب آپ نفل کا ارادہ کرتے تو استقبالا تو اپنی ناکہ جو کہ اس کو قبلہ کی طرف جو ہے اس کا منہ، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا منہ کرتے، سمجھ آ رہی؟ تو یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی جائز ہے، اگر استقبال جو ہے وہ ابتداءً ہو جائے قبلے کی طرف تو اس میں کوئی معارضہ تو نہیں ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ ابتداء ایسے ہو تو پھر نفل ہوگا، یہ شرط نہیں ہے، ہاں اولا ہے، بہتر ہے، اس طرح ہو جائے تو صحیح ہے۔ جی چلیں۔ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فجئت وهو يصلي على راحلته والمشرق وسجود أحد پچھلی روایت کا ترجمہ دے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ گدھے پہ نماز پڑھ رہے تھے اور خیبر کی طرف متوجہ تھے۔ خیبر مدینہ سے شمال کی جانب ہے، فرض کرے یہ مدینہ ہے تو جنوب میں مکہ ہے، شمال کے اندر جو ہے خیبر ہے، اور اس طرف جو ہے وہ مغرب ہے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مشرق، دائیں طرف مشرق ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ اگر آپ خیبر کی طرف متوجہ ہیں تو معنی یہ ہو گیا کہ آپ کا جو پیٹھ ہے وہ کس کی طرف ہے؟ قبلے کی طرف، لیکن آپ نفل پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مجھے نبی السلام کی بھیجا ایک حاجت میں آیا، آپ راحلہ پہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ سن 5 ہجری کا واقعہ، پیچھے یہ روایت گزر چکی ہے، مشرق کی طرف منہ کر کے، سجدہ آپ کا رکوع سے ذرا دھیما تھا، سمجھ آ رہی؟ تو سواری بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں مشرق کی طرف منہ کر کے، بات سمجھ آ رہی؟ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، تو مشرق کس طرف ہے؟ دائیں طرف ہے مدینہ سے، تو آپ قبلے کی طرف نہیں منہ کر رہے، دوسری جانب منہ کر رہے ہیں۔ جی چلیں۔ جی سواری پہ بغیر عذر کے فرض پڑھنا۔ جی چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ عورتوں کو رخصت ہے کہ وہ جانوروں پہ نماز پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا ان کو رخصت نہیں دی گئی اس میں، سختی میں اور نہ نرمی میں۔ محمد کہتے ہیں راوی کہ یہ فرض نماز کے حوالے سے بات ہے، نفل کی اجازت ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورتیں پڑھ ہی نہیں سکتی، شدت اور رخاء میں نہیں پڑھ سکتی، عذر میں پڑھ سکتی ہیں، سختی اور نرمی میں نہیں پڑھ سکتی۔ مقصد یہ ہے کہ حتی الامکان وہ کوشش کریں گی کہ وہ اتر کے پڑھیں، اگر عذر ہوگا تو اس میں وہ مردوں کے برابر ہے، سمجھ آ رہی؟ تو فی شدت ولا رخاء، چونکہ سوال عورتوں کے بارے میں تھا تو جواب بھی ان کے حوالے سے دیا، ورنہ حکم عام ہے، مردوں کو بھی اجازت نہیں ہے، عذر کی وجہ سے دونوں کو اجازت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہوگی۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ عورتوں کا سواری پہ بلا وجہ سوار ہونا یہی مکروہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے ان کا صلاۃ علی الدابہ یہ بھی مکروہ ہو جائے گا، تو اس لیے شریعت نے اولویت کے درجے میں ان کو رخصت نہیں دی،
کہ وہ سواریوں پہ سوار ہوں اور پھر جب مجبوری ہو جائے تو اوپر نماز بھی پڑھیں، وہ تو سوار ہی نہ ہوں، چہ جائے کہ اوپر نماز کی نوبت آئے۔ یہ تو جی میرے ذہن میں اگر ٹھیک ہے تب بھی فمن اللہ ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہ جو آگے مقال محمد ہے یہ تعویل کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بات سمجھیں، کیونکہ صلاۃ کیا کہتے اس کو رکوب المرأ علی الدابہ کا جو مسئلہ ہے فی نفسی تو جائز ہے، سمجھ آ رہی، لیکن وہ ایک روایت ہے نا کہ لعن اللہ الفروج علی السروج، سمجھ آ رہی، ہدایہ میں بھی وہ انہوں نے والا دیا ہے، ایسی فروج جو رکوب پہ سوار ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں تو کم رواج ہے، موٹر سائیکلوں پہ بھی یا گاڑیوں میں عورتیں چلاتی ہیں، تو فی نفسی تو جائز ہے، اکثر تو ماشاءاللہ مطلب الحمدللہ ابھی بھی اچھا ماحول ہے ہمارے یہاں، پردہ کر لیتی ہیں، کوئی ہیلمٹ پہن لیتی ہے عورت، سمجھ آ رہی، لڑکیاں نقاب کر لیتی ہیں، تو مجبوری ہے، بعض اوقات گھروں میں 100 مجبوری ہوں تو وہ تو الگ بات ہے، سمجھ آ رہی، بلا وجہ جو ہے نا وہ سوار ہونا یہ ٹھیک نہیں۔ جی چلے جی، مسافر کب اتمام کرے گا؟ یاد ہے مسئلہ گزر چکا ہے، ایک تو آبادیوں کے حوالے سے مسئلہ گزر چکا ہے، سمجھ آ رہی، آبادی کے حوالے سے کل میں نے مسئلہ دیکھا ہے مزید کہ اگر بڑا شہر ہے تو اس کا زون ایریا جو ہے وہ جب نکل جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مسافر ہو جاتا ہے، اگر آبادی متصل ہے، اب بڑھانے کی تو متصل نہیں ہے، یہ تو بیچ میں فصل آ ہی جاتا ہے، یہ خلا آ جاتا ہے قبرستان کے سامنے شامنے، سمجھ آ رہی، متصل جیسے شہروں کی آبادی ہوتی ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بڑا زون سیکٹر علاقہ ہے تو وہاں سے جب آدمی کا خروج ہو جائے، بات سمجھ آ رہی، تو پھر جائز، مثلا ترنول ہے تو اب ترنول جو ہے کی جو آبادی ہیں وہ خارج ہو جائے، باہر بندہ نکل جائے، یا جو ترنول کا ایریا ہے وہ کراس کر جائے تو قصر پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک تو آبادی کے والے سے ہو گیا، باقی مدت اقامت کا مسئلہ جو ہے وہ 15 دن ہے، 14 دن تک قصر کرے گا، 14 دن کے بعد اگر 15ویں دن وہاں پہ ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو پھر کیا کرے گا، اتمام کرے گا۔ دایاں سے جی چلیں، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال اخبرنا ابن علي وهذا لفظ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نے اسلام کو سجاد کیا، اللہ موفقنا، اور میں نے آپ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پہ بھی حاضر تھا، آپ مکہ میں 18 راتیں رہے، 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، اور آپ اہل بل سے کہتے تھے کہ 4 پڑھو کیونکہ ہم مسافر ہیں، تو 18 پڑھنا یہ بالاتفاق اسی پہ محمول ہے کہ آپ کا وہاں پہ قیام کا ارادہ نہیں تھا۔ مقدار مدت اقامت جمہور کیا کتنی ہے؟ 4 دن، 4 دن اگر ایک آدمی نیت کر لیتا ہے ٹھہرنے کی تو وہ مقیم سمجھا جائے گا ان کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں آگے چلیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم 17 راتیں مکہ میں، جی قال ابو داود وقال عباد بن منصور عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام 19 تو حضرت ابن عباس سے گویا کہ دونوں قسم کی روایتیں آ رہی ہیں، اقام 19 اقام 17۔ حضرت ابن عباس کا فتویٰ بھی سامنے آ گیا کہ مدت اقامت 17 دن ہے، لیکن چونکہ آگے 15 کا بھی ذکر آ رہا ہے تو اس لیے احناف کے ہاں 15 دن ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا النخعي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. قال ابو داود رواه هذا الحديث عبد بن سليمان واحمد بن خالد بن الوهبي وسلمة بن الحسن عن ابن اسحاق لم يذكر فيه ابن عباس. ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمكة
عشرة 17 رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم اجمعين قال حدثنا وهب بن حدثني يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه فقلنا هل اقمتم بها شيئا قال اقمنا 10۔ ٹھیک، تم مقیم رہے ہو وہاں، کچھ کہا 10 دن ٹھہرے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ تو 10 دن تھے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ظاہر بات ہے مسافر تھے، سمجھ آ رہی؟ 10 دن تو ویسے بھی مدت اقامت نہیں ہے، 15 دن ہے، جمہور کے مذہب میں بنتی ہے، لیکن ان کے چونکہ ایک جگہ ٹھہرنے کی نیت نہیں تھی، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی مکہ میں۔ آج کل حاجی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ عموماً مسافر ہی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی آج کل کچھ احکام میں تھوڑا تغیر آیا ہے، چونکہ جو پہلے مکہ سے باہر تھی چیزیں، سمجھ آ رہی، تو آج کل وہ مکہ کے اندر لائق ہو گئی ہیں، یعنی مکہ کے مضافات میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو اب ایک آدمی اگر مکہ کی نیت سے جاتا ہے اور مضافات تو اس میں ویسے بھی داخل ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر وہ مقیم بھی بن جاتا ہے بعض اوقات، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، تو اب یہ جو حدیث ابن عباس ہے یہی دلیل ہے، لیکن اس میں بظاہر تعارض ہے، 17، 19، 15، تو چونکہ متیقن بھی ہی لینا اولا ہے تو کم از کم 15 تو یقینی ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ مکہ میں ٹھہرے رہے 15 دن، قصر کرتے تھے، تو چونکہ نیت اقامت کی آپ نے کی نہیں، اگر 19 سے رہتے تب بھی اقامت کی نیت نہیں، اس لیے آپ آدھی پڑھتے تھے، سمجھ آ رہی؟ اور باقی یہ جو اختلاف ہے روایات کا، تو یہ کیسے حل کیا جائے گا؟ تو اس کی تطبیق یہ دی گئی ہے کہ 19 بھی لوگوں نے ذکر کیا، جنہوں نے 17 ذکر کیا انہوں نے کہا دخول خروج کا دن الگ الگ مستقل شمار کیا تو 19 بن گیا، دونوں کو خارج کیا تو 17 بن گیا۔ جب 17 آیا تو پھر راوی نے یہاں پہ بھی کسی نے یہ سمجھا کہ شاید دخول خروج کو الگ دن مانا گیا تو انہوں نے اس کو نکال دیا تو 15 رہ گیا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس قسم کا تطبیق دینے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وابن المثنى وهذا لفظ المثنى قال حدثنا ابو اسامه قال ابن المثنى قال اخبرني عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي بن ابي طالب عن ابي عن جده من علي كان اذا سافر وسار بعد ما طلعت الشمس حتى تقارب النجم۔ جی یعنی جب سفر کر رہے ہوتے تو سورج غروب ہونے کے بعد چلتے رہتے یہاں تک اندھیرا ہونے کے قریب ہو جاتا۔ جی جی کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سمعت ابا داود يقول ورواه صامت بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن انس بن مالك ان انس رضي الله عنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، وروايه الزهري عن انس رضي الله عنه عليه وسلم۔ جی چلے۔ واذا قام بارض العدو يبصر۔ جی دشمن کی زمین میں علاقے میں قصر ہی کرے گا، وہاں پہ نیت اقامت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو الرزاق قال اخبرنا معمر بن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوك 20 يوما يقصر الصلاه قال لو رأيت محمد لا يصلي۔ تبوک میں 20 دن رہے، قصر کر رہے تھے، غیر معمر نے اس کو مسند نقل نہیں کیا، سمجھ آ رہی، بلکہ اس کو مرسلن نقل کیے۔ جی چلے جی، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے، صحابہ 9 مہینے ایک جگہ پہ رہے، راہ مہر زبان جگہ ایک تھی، اور حضرت ابن عمر آذربائیجان میں 6 مہینے رہے لیکن نماز قصر کرتے تھے، تو دشمن کے علاقے میں نیت اقامت کا اعتبار نہیں ہے۔ جی چلے۔
یعنی اصل یہ ہے کہ وہاں پہ بندے کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، دشمن پہ کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیشہ وہی انسان نقصان کھاتا ہے جو دشمن سے بے غم ہو جاتا ہے. جی من رہا یصلی بہم وهم صفان یکبر. توجہ کرے، باب صلاۃ الخوف. صلاۃ خوف بھی چونکہ صلوات مخصوصہ میں سے ہے اور عارضہ میں سے ہے. عارض کی وجہ سے چونکہ اب جو وارث سے نمازیں لازم ہوتی ہیں یا پڑھنی پڑتی ہیں ان کا بیان چل رہا ہے. پیچھے سفر کی بات تھی، اب آ گئی ہے خوف کی. تو خوف کی ایک عارضہ ہے جس کی وجہ سے نماز پہ اثر وارد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ جمہور کے ہاں کیفیتاً یہ وارد ہوتا ہے اور بعض کے ہاں جیسے ابن عباس وغیرہ ان کے ہاں کمن بھی اثر وارد ہوتا ہے. چنانچہ ابن عباس کا مذہب یہ ہے کہ اگر خوف زیادہ ہے تو بجائے 2 رکعتوں کے 1 رکعت پر بھی اکتفا جائز ہے، اور ایسے ہی اگر اس سے زیادہ بھی خوف ہے تو صرف تسبیح تحلیل سے بھی کام چل جائے گا. امام بخاری نے باب باندھ کے اس مذہب کی تردید کی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے بلکہ باب الصلاۃ قائم کیا ہے کہ دشمن کے مقابلے یہ ڈر کے وقت نماز پڑھنا، تو گویا کہ تسبیح تحلیل پر اکتفا درست نہیں. بہرحال صلاۃ خوف جو ہے اس کے حوالے سے چند مباحث ہیں. بخاری میں گزر گئی تازہ تازہ یا لمبا؟ ہاں تازہ تازہ گزرے. اچھا، تو صلاۃ خوف کے حوالے سے دیکھیں تاکہ آپ کو پکا ہو جائے. یاد تو ہوگا آپ کو، پکا ہی کرنا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تاکہ امتحان میں پریشانی نہ بنے. سب سے پہلے اختلاف ہے کہ سنہ مشروعیت صلاۃ خوف کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ کس سن میں یہ مشروع ہوئی ہے؟ تو متعدد اقوال ہیں. راجح یہ بتایا گیا ہے کہ سن 6 ہجری میں غزوہ عصفان جو کہ عمرۃ الحدیبیہ کے موقع پہ ہوا تھا، مشرکین کی طرف سے حضرت خالد بن ولید تھے اور ادھر سے نبی علیہ السلام تھے. اس موقع پہ یہ مشروعیت ہوئی ہے اس کی. اور وجہ مشروعیت کی بھی یہ ہے، جیسے بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نے زور پڑھ لی تو خالد بن ولید نے کہا لقد اصبنا غرہ، ہم بڑی غفلت کی ہے، ہم نے نماز پڑھے تو حملہ کر دیتے، جان چھوٹ جاتے. تو اللہ نے وہی نازل کر دی کہ اثر جب پڑھو تو پھر اس طریقے سے پڑھنی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اس کا سنہ مشروعیت ہے. یہ جو غزوہ عصفان ہے اس کو غالباً زجنان بھی کہتے ہیں، چونکہ عصفان اور زجنان یہ آپس میں قریب قریب جگہ ہیں مکہ کے. تو یا تو مشرکوں کا لشکر زجنان میں تھا اور نبی علیہ السلام عصفان کی جگہ پہ تھے، یا ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو غزوہ عصفان بھی کہتے ہیں، زجنان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ سنہ مشروعیت جو تھی وہ کب ہوئی ہے؟ سن 6 ہجری کے اندر. خندق کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی نمازیں قضا ہوئی ہیں. تو خندق کب ہوا ہے؟ سن 5 ہجری میں. خندق 5 ہجری میں ہوا ہے نا غزوہ خندق جو ہے. تو 5 ہجری کے اندر اس وقت تک تو ابھی اس کی مشروعیت ہوئی نہیں تھی. اگر مشروعیت ہوتی تو آپ پڑھ لیتے. کسی نے کہا کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا، یعنی اتنے آپ مصروف تھے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا، سمجھ آ رہی، کہ آپ پڑھتے. تو یہ بھی کہا گیا ہے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ ابھی تک مشروع ہی نہیں ہوئی تھی. سمجھ آ رہی؟ باقی ایک اور مسئلہ تاریخی اس کال بھی اس سے نکلتا ہے. ذات قرد جو غزوہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سن 7 ہجری میں پیش آیا ہے یا پھر غزوہ خندق سے پہلے پیش آیا ہے. بخاری میں آپ نے کتاب المغازی میں پڑھا ہوگا، 2 رائے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو وہاں پہ بھی بتایا گیا تھا کہ سن 7 ہجری میں، مطلب یہ کہ اکثر مورخین یہی کہتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں پیش آیا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو
اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ مشروع ہوا ہوتا 6 سے پہلے تو خندق میں آپ پڑھتے، حالانکہ خندق میں آپ نے پڑھی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مشروعیت 6 میں ہے، غزوہ ذات قرد اس کے بعد میں ہوا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ غزوہ لازمی دیکھنا امتحان میں آ جاتا ہے۔ امام بخاری کی جو خصوصیات ہیں یا ان کے جو تفردات ہیں جمہور کے ساتھ، اس کو خاص نظر سے دیکھنا، ابھی سے شروع کریں گے تو کام ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، یہ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کتنی دفعہ آپ نے صلاۃ خوف پڑھی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 24 دفعہ آپ نے صلاۃ خوف پڑھی ہے۔ حضرت ابن قیم کی رائے یہ رحمہ اللہ و رحمنا رحمتاً واسعتاً کہ 10 دفعہ آپ نے پڑھی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ بھی اس طرف مائل ہیں 10 دفعہ، لیکن عام اہل سیر اور مورخین کہتے ہیں کہ 4 موقع پہ آپ نے پڑھی ہے۔ اسفان، ذی قرد، نحل اور کیا کہتے ہیں اس کو، ذی قرد، نحل، اسفان اور ایک اور ذات قرد۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسفان، نحل، ذات قرد، اور چوتھا کون سا ہے ابھی بتایا نہیں؟ ذات قرد، نحل، اسفان اور ایک اور موقع ہے، سمجھ آ رہی؟ اب ذہن میں نہیں آ رہا کون سے، تو بھی آ جاتا ہے، بتا دیتے ہیں۔ تو 4 موقع ہیں جب نبی علیہ السلام نے ان کو کیا کیا ہے، پڑھا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ راجع ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، تیسرا یہ جو ہے اس کے حکم کے حوالے سے کہ اس کی مشروعیت آج بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی مشروعیت کے قائل نہیں، اور جمہور قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، جب آپ ان میں ہوں اور نماز پڑھائیں، جب نبی نہیں تو ختم۔ جمہور کہتے ہیں نہیں، یہ بیانے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اذا كنت فيهم فأقمت جو ہے یہ بیان تقریر فعل ہے کہ آپ اپنے عمل سے بھی اس کو کر کے دکھائیں۔ یہ مقصد نہیں کہ آپ ہوں تو ٹھیک ہے، نہ ہوں تو کنتا خطاب واقعی ہے یا بیان فعل رسول ہے کہ آپ اپنے عمل سے بھی ثابت کریں، یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور امام یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ آج کل مشروع نہیں۔ باقی اگر تعویل کی جائے امام یوسف کے قول میں تو ذہن میں آ رہی ہے تعویل ممکن ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ معارضہ نہیں، چونکہ اتنے بڑے فقیہ ہیں کیسے وہ انکار کر سکتے ہیں جبکہ اتنی روایات سے اس کا اس بات بھی ہے۔ اس کی توجیہ جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے امام یوسف کی طرف سے اگر تعویل کی جائے، دیکھیں صلاۃ خوف ہے با جماعت، تو امام اور با جماعت نماز کا حکم کیا ہے؟ وہ سنت ہے نا، سمجھ آ رہی؟ سنت مؤکدہ ہے، اور کسی کے ہاں یہ واجب ہے نماز با جماعت پڑھنا۔ تو امام ابو یوسف فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ با جماعت نماز پڑھنا اس حالت کے اندر، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سنت مؤکدہ نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور یہ قائل ہیں اس کے جمہور بھی، گو کہ نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، لیکن جمہور بھی کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تب ہے جب کہ لوگ راضی نہ ہوں دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر۔ اگر کئی اماموں کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں تو اس چکر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک طرف آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، بس ایک نماز ادھر ہو جائے ایک ادھر ہو جائے، جیسے آج کل ہوتا ہے جہاد کے موقع میں۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ جمہور بھی اس کے باجماعت ہونے کی سنیت کو ادھر سے ختم کر چکے ہیں، تو باجماعت ہونے ہی جب ختم ہوگی، سنیت ہی ختم ہوگی، تو صلاۃ خوف کا مدار ہی باجماعت ہونے کی سنیت پر ہے، تو لہٰذا یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ
مشروع نہیں ہے، کیونکہ باجماعت تو نہیں، مشروع نہیں رہا، سنت نہیں رہا، نفس جواز کی حد تک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو صلاۃ خوف پھر کس طرح ثابت ہو جائے گا؟ تو بہرحال یا یہ کہا جائے، یعنی یہ کہنا کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو یوسف جو ہے اس کی سنیت کی نفی کر رہے ہیں، نفس اس بات کی نفی نہیں کر رہے، یہ تعویل کی جائے تو پھر جمہور کے ساتھ وہ ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اچھا جی، کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 3 باتیں۔ باقی کیفیت صلاۃ خوف جو ہے تقریباً 16 قسم کی صحیح روایات سے 16 طریقے مروی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور بعض نے اس سے کم زیادہ بھی بتلائے، سمجھ آ رہی؟ صاحب در منظود کہتے ہیں کہ 11 جو ہے نا وہ طریقے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ 11 نہیں ہے بس میں، بلکہ 16 طریقے ہیں۔ باقی سارے طریقوں سے نماز پڑھنا یہ جمہور کے یہاں جائز ہے، صرف اختلاف افضلیت کا ہے۔ کس کا ہے؟ افضلیت کا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 6 طریقے زیادہ ہیں جو ثابت ہوتے ہیں، باقی وہ روات کے اختلاف پہ مبنی باتیں ہیں، اصل جو طریقے ہیں وہ 6 ہیں، بہرحال 6 ہوں، 16 ہوں، 11 ہوں، سمجھ آ رہی؟ مختلف طریقوں سے صلاۃ خوف کی مشروعیت نماز کے حوالے سے ثابت ہے کہ آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ احناف کس کے قائل ہیں اور جمہور کس کے قائل ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ احناف کس کے قائل ہیں؟ پڑھ لیا آپ نے بخاری میں کہ طیف اولا کیا کرے؟ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے پھر چلا جائے، طیف ثانی آئے 1 رکعت پڑھے پھر چلا جائے، پھر اولا آئے 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے چلا جائے، پھر آئے سلام پھیر۔ تو یہ اس میں مشی فی الصلاۃ لازم آ رہا ہے، 1 رکعت پڑھنی۔ جمہور کے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ موالات فی الصلاۃ ہے طیف ثانیہ کے لیے، پہلا آئے 1 رکعت پڑھے چلا جائے، دوسرا آئے 1 رکعت پڑھے اور پھر دوسری بھی پڑھ کے، سمجھ آ رہی؟ دوسری بھی پڑھ کے سلام پھیر کے چلا جائے، سمجھ آ رہی؟ اب پھر پہلا طیفہ آئے اور امام اس کو سلام پھروا دے، امام انتظار میں ہے اور پھر امام اس کو سلام پھروا دے۔ تو اب جو طیفہ ثانی ہے اس کی نماز میں موالات ہے، پے در پہ اس نے وہ اکٹھی پڑھ کے چلا گیا، سمجھ آ رہی؟ وہ اپنی اکٹھی آ کے پڑھ کے چلا گیا ہے۔ پہلی جو ہے اس کی نماز میں فرق آیا کہ وہ 1 رکعت اس نے پہلے پڑھی ہے، ایک بعد میں پڑھی، یہ جمہور کی رائے ہے۔ امام انتظار کرے اس کا کیا کہتے اس کو طیفہ اولا کا سلام پھیرنے کے لیے یا نہ انتظار کرے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر پھر امام مالک کا پہلا قول تو یہ تھا کہ وہ انتظار کرے، سمجھ آ رہی؟ دیکھو نا، دوسرے نے تو نماز پڑھ لی ہے، اب پہلا طیفہ آئے وہ بھی پڑھے پھر امام سلام سب کو پھروائے، یہ امام مالک کا قول تھا ایک، بعد میں انہوں نے رجوع کیا، کہتے نہیں امام اپنے سلام پھیر دے، وہ آیا اپنی 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، ٹھیک ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں طریقہ تو یہی ہے جو جمہور کے ساتھ کا ہے، لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے جب دشمن قبلے کی جانب نہ ہو، اگر دشمن قبلے کی جانب ہو تو پھر جو اور طریقہ ہے حدیث میں اس کو لیتے ہیں، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اگلی صف امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، یہ پیچھے ایسے کھڑے رہے، سمجھ آ رہی؟ اب جب اس نے پڑھ لی ہے امام کے ساتھ 1 رکعت تو اب وہ پیچھے آ جائیں، یہ ان کی جگہ پہ چلے جائیں، اب پھر یہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب جب وہ بھی 1 رکعت پڑھ لیں پھر بعد میں یہ 1 رکعت اور پڑھ کے اپنی جو رہ گئی ہے پھر یہ کیا کر دے؟ اکٹھے امام کے ساتھ سلام پھیر دے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ امام شافعی اس صورت میں قائل ہیں جب دشمن کس کی جانب ہے؟ قبلے کی جانب۔ بہرحال حاصل کیا نکلا؟ احناف کا طریقہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے
کہ ایک ایک کر کے نماز پڑھنی ہے رکعت امام کے ساتھ اور پھر ایک ایک کر کے بعد میں پوری کرنی ہے. اور جمہور کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، ایک نے پڑھ کے چلی جانی ہے، دوسرا آ کے پڑھے گا، پھر دوسری اپنی پوری کر لے گا، سلام پھیر کے چلا جائے گا. اب طیفہ اولا آئے گا، سمجھ آ رہی، وہ آ کے اپنی رکعت پوری کرے گا، امام ان کو سلام پھروائے، اور یا پھر انہی کو موجودین کا انتظار کرے سلام کا، پھر ان کے ساتھ سلام پھیر دے. تو اس قسم کے ان کے دونوں قسم کے قول ہیں، سمجھ آ رہے. باقی سارا جائز ہے. اسحاق بن راہوے کہتے ہیں کہ ترجیح کی بھی ضرورت نہیں ہے. ترمذی میں ایسے ہی ہے کہ سارے طریقے جائز ہے لیکن بلا وجہ ترجیح. لیکن جمہور ترجیح کے قائل ہیں، احناف اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور جمہور جو ہے وہ ان طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں جو آپ کو بتایا. اچھا جی، یہ ہو گیا مسئلہ کیفیت صلاۃ خوف والا. جی چلے پڑھے ہیں باب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا یہ باب ہے. من رأى ان یصلی بہم، دیکھے ذرا امام ابو داؤد نفس کیفیت کو بیان کر کے اس کے اوپر حدیث پیش کرتے ہیں. وہ آدمی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ امام پڑھائے گا ان کو اور وہ 2 صفیں ہوں گی، لوگ تکبیر کہے گا وہ ان سب کے ساتھ، پھر ان سب کے ساتھ رکوع کرے گا، تو جو ہے پھر سجدہ کرے گا امام اور وہ صف جو کیا ہے امام کے قریب ہے. اب دوسرے کیا کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، دوسرے کھڑے ہیں قیام میں، یحرسونہم، یہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. جب وہ کھڑے ہوں گے پہلی صف والے تو سجدہ کریں گے، دوسرے جو ان کے پیچھے تھے یہ اپنا سجدہ پورا کر لیں گے. پھر اگلی صف جو تھی امام کے ساتھ وہ پیچھے آ جائے گی، علی مقام آخرین، پچھلوں کی جگہ، اور پچھلی صف آگے ان کی جگہ پہ چلی جائے گی. ثم یرکع الامام، پھر امام رکوع کرے گا اور وہ اگلی والے بھی رکوع کریں گے، پھر سجدہ کرے گا، اور صف وہ جو امام کے قریب ہے وہ بھی سجدہ کرے گی، اور دوسرے وہ اسی طرح قیام میں حفاظت کر رہے ہیں. جب امام بیٹھ جائے گا اور وہ جو امام کے قریب ہے، تو اب جب یہ سب بیٹھ جائیں گے تو پچھلے سجدہ کریں گے، پھر سب بیٹھ جائیں گے، امام ان سب کو سلام پھروا دے گا. یہ سفیان کا قول ہے، اور یہ قول ہے کس کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا. سمجھ آ رہی کہ جب کہ دشمن کیا ہے، قبلے کی جانب. اچھا جی پڑھے جی آگے. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد المنصور عن مجاهد عن ابي عياش ان کا نام زید بن ثابت ہے، ابو عیاش الزرقی. جی قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثفان علاقے میں. ٹھیک ہو، المشركون لقد اصبنا قرة ہم نے تو بڑی غفلت پائی ہے جی، اصبنا غفلة ولو كنا حملنا عليهم نماز میں ہوتے دس لما نزلت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل قبلے کی جانب منہ کر کے، مشرق آگے تھے، رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 صفحے بن گئے. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يجلسون فلما صلى هؤلاء سجدتين وقام سجد الاخرون الذين كانوا يليه ثم تاخر الصف الذي يليه الى مقام الاخرين وتقدم التكبير الى مقام الصف الاول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يجلسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الاخرون ثم جلس جميعا سلم عليهم جميعا فصلى عثمان وصلى يوم بني سليم وصلاها یوم بنی سلیم، آپ نے بنو سلیم کے دن بھی یہ نماز پڑھائی. اب بنو سلیم کا جو واقعہ ہے یہ تو سن 3 ہجری کا ہے، اور مشروعیت تو اس کی ہم نے 6 ہجری میں ثابت کی ہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ یوم بنو سلیم میں بھی آپ نے اس کو پڑھایا. تو اس کی تطبیق یہ دی گئی ہے، ممکن ہے کہ واقعہ بنی سلیم 2 دفعہ ہوا ہو، ایک 3 ہجری میں اور ایک 6 کے بعد، تو یہ 6 کے بعد کا ذکر ہو. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلے. قال ابو داود رواه ابن وهشام عن ابن زبير عن جابر رضي الله عنه هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه داود بن حسين عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وكذلك
بل كان قال عن جابر رضي الله عنه وذلك قال عن الحسن عن حبان عن ابي موسى رضي الله عنه فعله وكذلك اكرمه بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الشام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله جی باب من قال يكون صف مع الامام وصف جاء ملائكه دیکھیے ذرا، باب من قالا، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک صف امام کے ساتھ کھڑی ہو، ایک صف دشمن کے سامنے ہو، امام جو اس کے قریب ایک رکعت پڑھائے، پھر امام کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ جنہوں نے نماز پڑھ لی امام کے ساتھ وہ دوسری رکعت بھی پڑھ لے، پھر یہ چلے جائیں فیصفو، اور پھر یہ صف بنائیں دشمن کے سامنے، دوسرا طرف آئے امام ان کو ایک رکعت پڑھائے، وہ بیٹھے رہیں اپنی ایک رکعت، امام بیٹھا رہے، پھر وہ اپنے لیے ایک رکعت پوری کرے، پھر سب کو سلام پھروائے۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی پہلا طائفہ اپنی نماز پوری کر کے چلا جائے، دوسرا طائفہ کا امام انتظار کرے، پھر امام ان کو کیا کرے؟ سلام پھیرے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي صالح بن الخوات عن سهل بن ابي حسمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في قوم فجعلهم خلفه صفين فصلى الذين يلونه ركعتين ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعتين ثم تقدموا وتاخر الذين فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعتين ثم صلى قال ابو داود۔ توجہ کریں، یہ جو روایت کا ترجمہ دیکھیں، یہاں پہ ایک اشکال بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی خوف میں، آپ نے ان کو اپنے پیچھے دو صفیں بنائی، اب وہ جو آپ کے قریب تھے نا ان کو آپ نے نماز پڑھی ایک رکعت، پھر آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے نماز پڑھ لی خلفہم، جو ان کے پیچھے تھے، رکعتن، ایک رکعت، یہاں تک نماز پڑھ لی ان لوگوں نے جو کن کے پیچھے تھے؟ نبی علیہ السلام کے پیچھے تھے نا، ایسے ہی ہے نا، سمجھ آ رہی؟ تفسیر ابن جریر میں خلفہ ہے، خلفہم نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ نبی کے پیچھے تھے، ان صحابہ کے پیچھے تو نہیں تھے نا، اور نبی کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کر لی؟ ایک اور رکعت پڑھ لی۔ نہیں سمجھ آ رہی بھئی؟ نبی کے پیچھے جو لوگ تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اور لوگوں کے پیچھے تھے، وہ اور لوگوں کے پیچھے نہیں تو نہیں تھے، نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں نا، یہ نبی علیہ السلام ہے، یہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں، انہوں نے نبی کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگوں کے پیچھے تھے، حالانکہ یہ لوگوں کے پیچھے، یہ تو نبی علیہ السلام کے پیچھے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہو کہ لوگ آگے ہوں یہ پیچھے ہوں، سمجھ آ رہی؟ اب اس کی یہ تعویل پھر کی گئی ہے، آپ کی توجہ کیا بات چل رہی ہے؟ یہ امام ہیں، یہ لوگ ہیں، اب یہ نبی کے پیچھے ہوں پھر تو بات ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگوں کے پیچھے تھے، تو لوگوں کے پیچھے کیسے تھے؟ اب تعویل یہ کی گئی ہے کہ اصل میں دشمن تھا اس جانب، اب یہ جو لوگ ہیں یہ ادھر دشمن کے آگے ہیں، انہوں نے ادھر منہ کیے ہوئے لوگوں نے، یہ لوگوں کا منہ ادھر ہے، ان کی پیٹھ ادھر ہے، تو گویا کہ یہ ان کے پیچھے بھی ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے پیچھے ہیں یہ ان کے پیچھے بھی ہیں، نبی کے پیچھے بھی ہیں۔ ساری بس اس طرح دیکھیں ذرا، یہاں تک کہ نماز پڑھ لی ان لوگوں نے جو ان لوگوں کے پیچھے تھے ایک رکعت، ثم تقدموا، پھر وہ کیا ہو گئے؟ آگے ہو گئے۔ آگے کدھر ہو گئے؟ تو کہتے ہیں کہ یہی قرینہ ہے کہ صورت اس طرح بنتی ہے، یعنی لوگ اور امام اور جو مجاہدین ہیں یوں سمجھ لے کہ یہ شمالاً جنوباً کھڑے ہیں، یہ شرقاً غرباً کھڑے ہیں، مقتدی جو ہیں وہ درمیان میں کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں پھر وہ آگے ہو گئے۔ آگے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ پیچھے ہو گئے، کیونکہ یہ پہلے ان کے پیچھے ہم نے کہا نا، تو اب یہ ان کے آگے ہو گئے اور وہ پیچھے ہو گئے، پھر یہ آگے ہو گئے اور پیچھے ہو گئے وہ لوگ قدام ہم جو ان کے کیا تھے؟ آگے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ بیٹھ گئے یہاں تک کہ جنہوں نے پیچھے نماز پڑھی ایک رکعت انہوں نے بھی پڑھ لی، پھر آپ نے کیا کر دیا؟ سلام پھیر دیا۔ اب سلام پھیر دیا، اکیلا ان کو پھروایا یا سب کو؟ عنوان میں ہے سب کو سلام پھروایا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر انتظار کیا، پھر وہی لوگ جو تھے جو دشمن کے سامنے بھی تھے وہ بھی آگے، پھر اکٹھا ان کو کیا پھروا دیا؟ سلام پھروا دیا۔
آ رہی بات سمجھ؟ یہ تو جی بڑی اہتمام سے بیان کی ہے شراح نے، لیکن یہ تکلف سا نظر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اصل اس کی صورت یہ نہیں ہے، اس کی صورت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پچھلی صورت کا ہی تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے۔ یہاں پہ دشمن قبلے کی جانب ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ دشمن ہے قبلے کی جانب۔ اب جب دشمن قبلے کی جانب ہے تو یہ جو مقتدی ہیں یہ ان کے پیچھے بھی ہے نا، یہ توجیہ آسان ہے بنسبت پہلی والی توجیہ کی، نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھو نا، فرض کرے یہ دشمن ہے، بلکہ ٹھیک ہو گیا، اس طرف دشمن ہے، اب یہ صف دشمن کے سامنے ہے، ایک صف امام کے پیچھے ہے، اب یہ جو امام کے پیچھے ہے یہ ان کے پیچھے بھی تو ہے نا، یہ جو امام کے پیچھے ہے یہ ان مجاہدین کے پیچھے بھی ہے۔ اب جب انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی، سمجھ آئے، تقدموا، یہ آگے ہو گئے ہیں، وہ پیچھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اب انہوں نے بھی ایک رکعت پڑھ لی، اب سب کا منہ قبلے کی جانب ہے، سمجھ آ رہی؟ قبلے کی جانب کے ہیں یا عذر کی وجہ سے قبلے سے ہٹا دیں، آپ کی مرضی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اب سب کا منہ ایک جانب ہے، دشمن کی جانب ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے انتظار کیا، اب دونوں امام کے ساتھ مل کے انہوں نے سلام پھیر، تو یہ توجیہ اچھی ہے کہ ان سب کو دشمن بنایا جائے قبلے کی جانب، بنسبت اس کے کہ دشمن بنائے آپ وہ پیچھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر اس میں پھر یہ اشکال ہو کہ لو جی وہ آگے چلے گئے پھر وہ پیچھے آ گئے، اور اس کے اوپر قرینہ یہی ہوگا کہ چونکہ جو بھی امام ہوتا ہے، جیسے امام ابو داؤد ہے، یہاں پہ یہ ملتے جلتے طریقوں کو اکٹھے ذکر کر رہے ہیں، تو پیچھے تھا کہ دشمن قبلے کی جانب تھا، جو صورت تھی پیچھے جو تھی، سمجھ آ رہی؟ ادھر بھی یہی ہے، لیکن وہاں پہ اور صورت تھی، وہاں پہ نماز کے اندر ہی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے انتظار کیا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے سامنے باقاعدہ چلا گیا۔ بس کریں جی، آگے کیا؟ قال ابو داؤد، جی قال ابو داؤد اما روایت بشر بن سعید بن قاسم اما روایت یزید بن عثمان الا انه قال قول سلام میں مخالفت کی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سلام میں مخالفت کیا کی ہے کہ پہلے آپ نے سلام پھروا دیا پہلوں کو، اور پھر دوسروں کو بھی آپ نے کیا کیا؟ سلام پھروایا۔ جی چل عبید اللہ انه روایت